السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو 30 بور کے راؤنڈز کے بارے میں۔ ویسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ اچھے راؤنڈز یوز کیا کریں، اچھی کمپنی کے، اچھی فیکٹری کے، اچھی کوالٹی کے۔ تو یہ 30 بور اور یہ بھی 30 بور ہے، تو اس سے فائرنگ کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی لو کوالٹی کی راؤنڈز یوز کیے تھے، تو آپ دیکھ سکتے کتنا غلط طریقے سے پٹا ہے، اور یہ ویٹ میں اتنا زیادہ ہلکا ہے، اتنا زیادہ ہلکا ہے، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، بالکل مطلب ٹن سے بنا ہوا ہے، بہت ہی تھرڈ کلاس فیکٹری کے ہیں، بہت ہی لو کوالٹی کے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نام تو فیکٹری کا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ لیے تھے کسی سے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ہلکی کوالٹی کے ہیں، آپ شیل دیکھیں۔ اور میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نوچ کے فائٹر گولڈ کے نام سے جو وہ بناتے ہیں شیلز، جو کہ کافی بہترین کوالٹی کے ہیں، جو میں یوز کر چکا ہوں، یہ اس دن فائرنگ کی ہے، تو یہ میرا پاس ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی کوالٹی کے۔ یہ آپ دیکھیں وزن میں کافی زیادہ ہیوی ہے، آپ اگر ایسے اٹھائیں گے شیل کو تو یہ بہت زیادہ ہیوی ہے ویٹ میں۔ کیوں ہیوی ہے؟ کیونکہ یہ پتل سے بنی ہوئی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یلو، یہ میں نے بالکل چیلا ہے شیل کو، میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ یلو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بنے ہوئے ہیں جی M16 کے شیلز جو ہوتے ہیں، جو استعمال شدہ شیل ہوتے ہیں، یہ اس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ کاسٹ کم پڑ جاتی ہیں، سستے بن جاتے ہیں۔ ویسے اگر یہ آپ خود بنائیں درادم ہیل میں، مطلب کسی بھی فیکٹری میں اس طرح پتل سے، تو پھر یہ کافی مہنگے ہو جاتے ہیں، کافی مہنگے پڑتے ہیں آپ کو۔ اور یہ بنائے جاتے ہیں M16 کے شیل کو کاٹ کے بنائے جاتے ہیں، ویڈیو میں نے بنائی بھی ہے لیکن میں ایڈٹ کی نہیں ہے، میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کچھ دنوں تک کہ نوچ جو فیکٹری ہے وہ 9mm راؤنڈز کس طرح بناتے ہیں، اور 30 بور کے جو راؤنڈز ہیں وہ کس طرح بناتے ہیں، اور کیسے وہ M16 کے شیلز جو ہیں ان کو کاٹ کر وہ بناتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی یہ جو شیل ہے کافی موٹے ہیں، کیونکہ اچھی کوالٹی کے ہیں، اور پتل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ جتنے فائرنگ کریں پسٹل سے، آپ جتنی مرتبہ اس کو ری یوز کریں اسی شیل کو، مطلب آپ فائر کرتے ہیں پھر اس کو ری یوز کرتے ہیں دوبارہ بھر کے، پھر آپ اس سے فائر کرتے ہیں پھر دوبارہ اس کو، تو وہ پڑتا نہیں ہے، کیونکہ پتل کافی سٹرونگ ہوتا ہے، کافی مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اگر ٹین سے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہے نا، یہ بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو شیل ہے راؤنڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ٹین سے بنا ہوا ہے، تو تبھی یہ جو ہے نا پٹ گیا ہے۔ تو ایسے جب آپ یوز کرتے ہیں پسٹل کو، خدا نخواستہ ایسے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ کی شاپ ہے، کوئی چور وغیرہ آ جائے یہاں پر، تو آپ نے اگر پسٹل کے اندر لو کوالٹی کے راؤنڈز رکھے ہوئے ہیں، مطلب 15-20 روپے والے، 25 روپے والے ایسے ہی، اور آپ فائر کرتے ہیں اس پر، جوابی حملہ کرتے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ کا پسٹل پس جائیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھی فیکٹری کی آپ یوز کریں، کسی کی بھی آپ یوز کریں، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ فلانی فیکٹری کی یوز کریں، فلانی فیکٹری کی یوز کریں، اگر آپ امپورٹڈ یوز کر سکتے ہیں انگلش، وہ سب سے بیسٹ ہے، انگلش کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، مطلب آپ رشین یوز کریں، چائنیز یوز کریں، امریکن یوز کریں، جو ولایتی راؤنڈز ہوتے ہیں وہ یوز کریں، کیونکہ وہ بالکل پیرامیٹر کے ساتھ بنی ہوئے ہوتے ہیں مشینوں کے تھرو، تو وہ کافی بہترین ہوتے ہیں، اس کی ہر چیز، اس کا پٹاخہ، اس کا بارود، اس کا آگے گولا جو ہوتا ہے، اس کا جو شیل ہوتا ہے مشینوں کے تھرو بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کافی بہترین کوالٹی کا ہوتا ہے۔ وہ آپ اگر کوئی ایسے چور وغیرہ جو آپ جوابی حملہ کرتے ہیں تو وہ راؤنڈ جو ہے نا پستا نہیں ہے، بالکل آپ کا جو پسٹل ہوتا ہے وہ جام نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس اچھا پسٹل ہو۔ پھر بات آتی ہے اس کے بعد آپ پاکستانی یوز کریں، POF کی، پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی، وہ تقریباً 900 روپے کا ایک راؤنڈ مل جاتا ہے، 9mm کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو 30 بور کے ہیں وہ ویسے تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں،
تو آپ کوشش کریں وہ یوز کریں، وہ بہت بہترین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ لوکل میں یوز کرتے ہیں تو لوکل میں آپ کسی بھی اچھی فیکٹری کا یوز کریں، کسی بھی اچھی فیکٹری کا۔ پھر اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کون سی فیکٹری کا یوز کروں تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا، اگر آپ کو کنوچ ملتے ہیں، کنوچ فائٹر، تو وہ بیسٹ ہیں، وہ سب سے بہترین ہے۔ اور پھر کنوچ وہ 9mm کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، گرین ڈبی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلکہ ویڈیوز میں شیئر کر بھی چکا ہوں اور آگے مزید شیئر کروں گا بھی، میں نے بنائی ہے لیکن ایڈٹ کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھر یوز کرنا چاہتے ہیں 30 بور میں، تو 30 بور میں کنوچ کے آپ فائٹر گولڈ یوز کریں، فائٹر گولڈ۔ اب یہ جو میرے پاس راؤنڈز پڑے ہیں یہ کنوچ کے فائٹر گولڈ کے، ٹھیک ہیں، یہ بالکل پتل کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں جی، انگلش پٹاخہ ڈالتے ہیں، انگلش پٹاخہ ڈالتے ہیں اور گرین کلر کا بارود ڈالتے ہیں جو کہ لوکل وہاں پر بنتا ہے، اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اس کو سکھا کر ڈالتے ہیں کیونکہ جب آپ بارود کو سکھا کر ڈالتے ہیں تو پھر شیل کو کچھ ہوتا نہیں ہے، بہت ہی اچھی مطلب بہت ہی اچھے طریقے سے اس سے فائر ہو جاتا ہے اور پسٹل جام ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو کافی محنت مطلب کی جاتی ہیں۔ اور پھر جو شیل کی بات آتی ہے تو شیل پر وہ یوز کرتے ہیں M16 کا، M16 کے شیل کو کاٹ کر، کیونکہ M16 کا شیل کافی لمبا ہوتا ہے تو اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کر اس کو 30 بور کے سائز کا بناتے ہیں اور 9mm کے بور کے سائز کا بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ایسے بارود بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا آگے سکہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنوچ فائٹر گولڈ کی 30 بور کے راؤنڈز ہیں جو میں یوز کر چکا ہوں، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، کافی اچھے راؤنڈز ہیں، تو پھر آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں آپ پتل کے راؤنڈز یوز کریں کیونکہ یہ پھٹتے نہیں ہیں کسی بھی ٹائم، اور کسی بھی ٹائم جو ہے یہ پسٹل کے اندر وہ جیم نہیں ہوتے۔ یا پھر آپ کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کے راؤنڈز یوز کریں تاکہ ایمرجنسی کے دوران آپ کے جو راؤنڈ ہے وہ پسٹل کے اندر پھنسے نہ، تاکہ پسٹل آپ کا جام نہ ہو۔ اور پسٹل کو بھی نقصان ہوتا ہے اگر آپ گھٹیا کوالٹی کے یا لو کوالٹی کے راؤنڈز یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھی کوالٹی کے راؤنڈز یوز کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے پسٹل بھی خراب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، اچھے راؤنڈز اس لیے بھی یوز کریں جس کی آگے گولی بالکل فل اور اچھی بنی ہوئی ہو، کیونکہ جب اس کی آگے گولی جو ہوگی وہ اچھی بنی ہوئی ہوگی، فل سائز میں بنی ہوگی، تو اس سے آپ کے پسٹل کا جو بیرل ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ پسٹل کا بیرل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آگے جو بلیٹ ہوتی ہیں شیل کے اندر لگی ہوئی جو ہوتی ہے وہ اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی، کچھ سائز میں بعض دفعہ موٹی ہوتی ہیں، کچھ سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اچھے سائز کی آپ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ پسٹل کو نقصان نہیں ہوگا اور گولی جو ہوگی وہ دور تک جائے گی۔ لیکن جب بہت ہی زیادہ جس کا آگے گولا چھوٹا ہوگا تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بیرل کے اندر جو گولی ہوتی ہیں وہ راؤنڈ نہیں کر پاتی صحیح طرح، اور گولی جو ہوتی ہیں وہ قریب گر جاتی ہیں، کم فاصلے پر گر جاتی ہیں، وہ اپنے جو آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچ نہیں پاتی۔ اور اسپیشلی جس وقت آپ کوئی ٹارگٹ شوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس ٹائم تو آپ بہت ہی اچھی کوالٹی کی راؤنڈز یوز کیا کریں، کیونکہ اس ٹائم اگر آپ لو کوالٹی کی یوز کرتے ہیں تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ آپ ہٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ گولی کے اندر اتنا وہ طاقت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سائز میں گولی ہی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بیرل کے اندر صحیح سے پیر کے سیدھا جائیں آپ کے ٹارگٹ تک اور اس کو وہ ہٹ کر سکیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہوا تو آپ کامنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں آنسر دے سکوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو راؤنڈز کے بارے میں سمجھ آ بھی گئی ہوگی، اور مزید بھی میں ویڈیوز بناؤں گا۔ تو جتنا میرے نالج میں تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔